بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا ایک اور سبق پیش خدمت ہے۔ سبق کا عنوان ہے عمر بن الخطاب و ام البنین، حضرت عمر بن خطاب اور بچوں کی ماں۔ مشہور واقعہ ہے اور اسی واقعے کو نظم کی شکل میں شاعر نے پیش کیا ہے، خوبصورت انداز میں اور شاندار طریقے سے پیش کیا ہے، بہترین انداز میں اور بہترین اسلوب میں۔ لدا عمر امیر المؤمنین قفوا بی وقفة المتحیبین۔ لدا عمر، عمر کے پاس، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین عمر سے بدل ہے اور عمر حالت جری میں ہے اضافت کی وجہ سے، تو امیر المؤمنین عمر کے حضور، ان کے روبرو، قفو بی، وقفہ سے قفو امر کا صیغہ، قفو بی، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وقفۃ المتحیبین، تحیبہ اسی سے بنا ہے متحیب، یعنی ڈرنا، خوف زدہ ہونا یا مرعوب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو قفو بھی، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وقفۃ المتحیبین، کن لوگوں کی طرح؟ وقفہ مفعول مطلق ہے، مفعول جیسے جلست جلسۃ القاری، قاری کی طرح میں بیٹھا، جلست جلسۃ العالم، میں عالم کی طرح بیٹھا، اسی طرح ہے یہاں پر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، با ادب لوگوں کی طرح، یعنی ایسے لوگوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ جو با ادب ہیں، باوقار ہیں۔ متحیب سے مراد یعنی خوف زدہ، جن کے اوپر ہیبت طاری ہو کسی کا۔ ملیکن ذو معاصر باسقات، اب یہاں مبتدا محذوف ہے، ہوا ملیکن ذو معاصر باسقات، معصورہ جمع معاصر، کارنامہ، اچھے عمدہ شاندار کارنامے کو کہتے ہیں، وہ ذو معنی والا، باسقات معنی اونچے، بلند و بالا، ملیکن ذو معاصر باسقات، اور وہ کیسے بادشاہ ہیں؟ اس کو آپ ملیکن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے ملیکن، ملیکن ذو معاصر باسقات، وہ شاندار عمدہ کارناموں والے بادشاہ ہیں، یعنی ایسے بادشاہ ہیں، ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے بہت سارے اچھے اور شاندار کارنامے اپنی خلافت کے دوران انجام دیے ہیں۔ یقصر عن مداح السابقون، قصر یقصر کے معنی عن صلے کے ساتھ عاجز رہنا، بے بس رہنا، تو کہہ رہے ہیں عن مداح السابقون، مداح انتہا، یقصر عن مداح السابقون، جس کی انتہا کو پہنچنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، السابقون یقصروا کا فاعل ہے، سبقت کرنے والے، ریس لگانے والے، جس کی انتہا کو، جن کارناموں کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی کتنی بھی کوشش کریں وہ، اور حضرت عمر کے مقام اور مرتبے یا ان کارناموں کے اعتبار سے ان کی ہمسری کرنے کی کتنی بھی کوشش کریں، ناکام اور نامراد رہیں گے۔ خوالد ما عفت قدما ولكن يعطر نشر ذکراہ القرون، خوالد ہمیشہ، خلد سے بنا ہے، خوالد ذو معاصر باسقات، خوالد مفاعل کے وزن پر، تو معاصر کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ کہہ رہے وہ کارنامے کیسے ہیں؟ خوالدہ،
انمٹ ہیں، لازوال ہیں، ہمیشہ رہنے والے. ما عفت قدما، نہیں مٹے ہیں. ما عفت، اور وہ نہیں مٹے ہیں. قدما، کہنگی کے باوجود یا قدیم زمانے سے. ٹھیک ہے، یعنی قدیم قدامت کے باوجود، پرانا اور کہنا ہونے کے باوجود وہ کارنامے مٹے نہیں. یعنی حضرت عمر کا زمانہ آج سے کئی برس پہلے کا ہے، 1400 سال کا ہے، فاصلہ ہے، گیپ ہے. اس کے باوجود بھی ان کے کارنامے اسی طرح تر و تازہ اور روشن ہیں، اور لوگوں نے ان کارناموں کو فراموش نہیں کیا. مٹنے سے مراد یعنی لوگ بھولے نہیں ہیں، یا تاریخ کے صفحات سے، لوگوں کے اذہان سے وہ کارنامے مٹے نہیں ہیں، بالکل محفوظ ہیں اور اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسے کل ہی کا واقعہ ہو. خوالد معفت قدما ولیکن، البتہ، یعطر نشر ذکراہ القرون، اور وہ کارنامے مٹ بھی کیسے سکتے ہیں، لوگ ان کارناموں کو بھول بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ یعطر نشر ذکراہ القرون، عطر منی مہکنا، نشر ذکراہ القرون، ان کارناموں کے تذکروں کی خوشبو جو ہے صدیوں کو مہکا رہی ہے. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ ہے ان کارناموں کے تذکروں کی خوشبو صدیوں کو مہکا رہی ہے. یعنی صدیاں مہک رہی ہیں ان کارناموں کی کے تذکرے سے. یعنی ہر دور اور ہر زمانے میں ان کارناموں کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور ان کارناموں کے ذکر سے ہی، ان کارناموں کے تذکرے سے ہی زمانہ جو ہے مہک رہا ہے، اور زمانہ جو ہے ان کارناموں کی وجہ سے زمانہ جو ہے روشن ہے اور مہک رہا ہے. ٹھیک ہے، فمن یمدح لمکرمۃ فانی نظمت بمدحہ عقدا سمینا. فمن یمدح لمکرمۃ، مکرمہ مکارم، یعنی اچھی خصلت یا اچھی عادت کو کہیں گے. تو کہہ رہے ہیں من یمدح لمکرم، جو تعریف کرنا چاہے کسی کارنامے کی، کسی اچھے کام کی، تو وہ کرتا رہے. یعنی من یا شرط کا جواب محذوف ہے تو وہ کرے. البتہ انی نظمت بمدحہ عقدا سمینا، البتہ میں نے ان کی تعریف میں ایک بیش قیمت، سمین بیش قیمت، گراں قدر، عقد کہتے ہیں ہار. ٹھیک ہے، عقد ہار کہنے میں نے ان کی تعریف میں ایک بیش قیمت جو ہے ہار کو پرویا ہے. ٹھیک ہے، نظامہ کہتے ہیں پرونا، یعنی ہار میں جب آپ موتیاں پروتے ہیں. اصل میں یہ لفظ نظم اور نثر اسی سے ماخوذ ہے. نظم کہتے ہی ہیں جس طرح سے ایک لڑی میں موتی پرویا جاتا ہے، اسی طرح سے شاعر جو ہے الفاظ کو شاعری کے اس لڑی میں جو ہے پروتا ہے. لڑی بھی ایک، جس طرح ایک لڑی ہوتی ہے جس میں موتیاں پروئی جاتی ہیں، اسی طرح نظم کا ایک مخصوص اس کی حیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک وزن ہوتا ہے، تو اس وزن کے تحت جو ہے الفاظ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے دھاگا اور لڑی کے اندر اس کے حساب سے، تناسب سے جو ہے موتیاں پروئی جاتی ہیں. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی تعریف میں ایک بہترین، ایک بیش قیمت ہار کو جو ہے پرویا ہے. ٹھیک ہے، وَحَاكُمْ مَا رَوَى الْعَبَّاسُ عَنْهُ، حاکم معنی لے لو، خذ کے معنی میں، اس میں فعل امر ہے، یا استمعوا کے معنی میں ہم لے لو یعنی سنو. ما روى العباس عنہ، ما موصولہ ہے،
جو حضرت عباس نے ان کے حوالے سے ان کے بارے میں بیان کیا ہے اس کو سنو۔ اراہ بانتباہکم قمینا، قمین کہتے ہیں لائق مناسب، انتباہ کہتے ہیں توجہ۔ اراہ میں دیکھ رہا ہوں، تو رآ یرا سمجھنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں سمجھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ جو حضرت عباس نے حضرت عمر کے بارے میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ تمہاری توجہ کے زیادہ لائق اور مناسب ہے، تمہیں اس کو سننا چاہیے۔ یمثل صورتا للبؤس فینا ویملی عبرتا للحاکمین۔ مثل یمثل الصورہ فریز ہے، فریزل یعنی تصویر کشی کرنا، منظر کشی کرنا، اور وہ واقعہ یمثل ما یعنی جو حضرت ما روى العباس، ٹھیک ہے، حضرت عباس نے ان کے بارے میں جو نقل کیا ہے وہ منظر کشی کر رہا ہے، صورتا للبؤس، تصویر کشی کر رہا ہے کس چیز کی؟ للبؤس فینا، ہمارے درمیان موجود یا ہمارے درمیان پائی جانے والی بؤس یعنی بدحالی، ٹھیک ہے، فقر و فاقہ یا بدحالی، بے بسی کی تصویر کو پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُمْلِي عِبْرَةً لِلْحَاكِمِينَ، املا یملی رقم کرنا، لکھوانا، عبرتاً نصیحت، عبرت لکھوا رہی ہے، للحاکمین حکماء کے لیے، فرما رواؤں کے لیے، بادشاہوں کے لیے ایک عبرت رقم کروا رہا ہے، وہ واقعہ جو حضرت عباس حضرت عمر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ پہلے ان سب کو اریز کرتا ہوں۔ یقول لقد دعانی الملک یا لقد دعانی الملک وہنا فکنت له بجولته خدینا۔ یقول کا فاعل ہے العباس، یعنی عباس نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لقد دعانی الملک، ملک وہنا، ملک ضرورت شعری کے لیے ہم پڑھیں گے ملک، لقد دعانی الملک وہنا، بادشاہ نے مجھے بلایا، وہن مفعول فی ہے، یعنی آدھی رات کو کہتے ہیں، نصف رات کو، نصف رات کو امیر المومنین نے مجھے طلب کیا، مجھے بلوایا۔ فکنت له بجولته خدینا، چنانچہ میں ان کا جو ہے ان کے اس گشت میں، جولہ گشت، ان کے اس گشت میں کا میں جو ہے ساتھی بنا، خدین کہتے ہیں ساتھی، یعنی رازدارانہ ساتھی، ٹھیک ہے، خفیہ ساتھی جس کے بارے میں دوسروں کو پتہ نہ ہو۔ تو فکنت له بجولته خدینا، چنانچہ میں ان کے اس گشت میں ان کا کیا بنا؟ ساتھی بنا، ہمراز بنا ان کا۔ افزته محبته لشعب، افز کہتے ہیں برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، ٹھیک ہے، بھڑکانا، بے قرار کرنا، بے تاب کرنا۔ افزته محبته لشعب، انہیں بے قرار کر دیا تھا ان کی محبت نے، کس سے؟ لشعب، ایک ایسی قوم سے ان کی محبت نے انہیں بے چین و بے قرار کر دیا۔ یعز علیہ یوما ان یہونا، یعز علیہ یوما ان یہونا، ہاں نہ یہون ذلیل و رسوا ہونا، ٹھیک ہے، پریشان ہونا۔ تو یعز علی، عز علی منی دشوار ہونا، یعز علیہ جن، ہاں، اور ان کے اوپر دشوار ہے، کیا دشوار ہے؟ یومن ان یہون، یعنی ان یہون یومن، ٹھیک ہے، کہ وہ قوم، اگر یہون کا ہم فاعل مانیں گے شعب کو، تو کہ جس قوم کا کسی ایک دن بھی جو ہے پریشان ہونا، ٹھیک ہے، بے چین پریشان یا مصیبت بدحال رہنا، رسوا ہونا، ایک دن بھی ان کے لیے دشوار ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک دن بھی جو ہے اس قوم کا
بے حال بدحال رہنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہے. یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتے، ٹولیریٹ نہیں کر سکتے کہ جس قوم سے ان کو محبت ہے وہ قوم تنگ دست رہے، پریشان حال رہے، اور وہ قوم جو ہے بھوکی سوئی رہے یا کسی قسم کی بھی مصیبت میں گرفتار رہے. سرا متنکرا واللیل قر الی الاسلات یفتقد الشؤون. سرا یسری رات میں چلنے کو کہتے ہیں، متنکر بھیس بدل کر وہ چلے، اس حال میں کہ یہ حالیہ ہے جملہ، واللیل قر اس لیے اس حال میں کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. قر کیا معنی؟ بہت زیادہ سخت ٹھنڈ کو کہتے ہیں. اس حال میں کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈی تھی. کہاں نکلے؟ سرا کا افصلہ یہاں سے، اس کو جوڑیں گے یہاں سے، سرا الی الاسلات، متنکرن بھی حال ہے، واللیل قرن بھی حال ہے. چلے وہ بیس بدل کر اس حال میں کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. کہاں چلے؟ الی الاسلات. اسلات کہتے ہیں یعنی شہر کی جو آبادی سے باہر، جو اس کو ہم آج کے زمانے کہہ سکتے ہیں سلم ایریاز جو ہوتے ہیں، یعنی سلم کی طرف چلے، جھونپڑیوں کی طرف. یفتقد الشؤون، یفتقد الشؤون حالات کا جائزہ لیتے ہوئے. افتقدہ جائزہ لینا، ٹھیک ہے، سروے کرنا. تو یفتقد الشؤون حالات کا جائزہ لیتے ہوئے. یطوف فی الخیام عساہ یلقا بمنزویاتها رہتا حزینا. طاف یطوف چکر لگانا، یطوف فی الخیام آپ ان خیموں کے درمیان چکر لگا رہے تھے. یعنی جو سلم جو تھا اس سلم کے اندر جو خیمے تھے، ٹینٹس، وہاں چکر لگا رہے تھے. عساہ یلقا، لقیہ یلقا ملنا، اس امید میں یا اس آس میں کہ آپ ملیں. کس سے؟ یلقا کا مفعول ہے رہتن حزینہ، کہ آپ ملیں کسی رنجیدہ، ٹھیک ہے، غمزدہ جماعت سے. رہتن جماعت. بمنزویاتها، منزویات کے معنی ہیں گوشہ، انزوا گوشے میں ہونا، انزوا ینزوی سے منزویاتها. ہاں، اس عساہ یلقا امید ہے کہ آپ ان خیموں کے گوشوں میں سے کسی گوشے میں آپ ملیں، آپ کو ملے کوئی ایسی جماعت جو پریشان حال ہو، رنجیدہ ہو. فمر ہناک بامرأۃ عجوز، چنانچہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کا وہاں گزر ہوا ایک خاتون کے پاس سے. عجوز، عجوز بوڑھی، عمر رسیدہ، آپ گزرے ایک عمر رسیدہ خاتون کے پاس سے. حوالیہا صغار یعولون، حوال کے معنی ارد گرد، اراؤنڈ، جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے. صغار اولاد صغار یعولون، جو رو رہے تھے، بلک رہے تھے. وقدر ارکزته علی اساف، اور آپ گزرے وہاں کس کے پاس سے؟ قدر، قدر کہتے ہیں دیگچی یا ہانڈی. ارکزت ہو، ارکزا معنی چڑھانا، ارکزا یرکز، جس کو اس نے چڑھا رکھا تھا. ارکزت کا فاعل ہے ہیا، جو لوٹ رہی ہے امرا کی طرف، جس کو اس نے چڑھا رکھا تھا. علی اساف، اسفیہ جمع اسافی ہے، چولہوں پر، ٹھیک ہے نا، جس کو اس نے چولہے پر چڑھا رکھا تھا. غلا عبسن، اب یہ غلا عبسن جو ہے جملہ ہے اور قدر کی صفت ہے، اور وہ جو ہانڈی تھی وہ کھول رہی تھی. غلا اغلیق انہیں غلیان، کھولنا. عبسن، عبسن کا معنی ہے یوں ہی وہ ہانڈی کھول رہی تھی، یعنی اس میں کچھ کھانے کی چیز تھی نہیں جو پک رہی ہو اور
بلکہ وہ ہانڈی ایسے ہی یوں ہی کھول رہی تھی، اس کو چڑھا رکھا تھا اور اس میں پانی اور کچھ کنکر تھے اور وہ ہانڈی یوں ہی کھول رہی تھی. لِتَعْلِيلِ الْبَنِينَ، کس لیے اس نے اس ہانڈی کو چڑھا رکھا تھا؟ یوں ہی بچوں کو بہلانے کے لیے. علل يعلل تعلیل بہلانا. کل رات میں جا رہا تھا گھر، کسی اردو شاعر نے کہا ہے اسی طرح کے ایک منظر کو بیان کرتے ہوئے، کل رات میں جا رہا تھا گھر، رستے میں دیکھا یہ منظر، سارے غریب سو رہے تھے، سارے غریب فوٹ پات پہ، اسی طرح ہے کچھ، سو رہے تھے سپنوں میں اپنے اپنے کھو رہے تھے، پر ایک غریب بچہ روٹی کو مانگتا تھا، کیا حال میں بتاؤں جو اس کے باپ کا تھا، سوچتا تھا وہ دل میں روٹی لاؤں کہاں سے، ماں اس کی یہ لوری گاگا کر پر ماں اس کی اسے یہ لوری گاگا کر سنا رہی تھی. آگے اسی طرح کوئی شاعری ہے. بہرحال تقول ودأبها التنفیخ صبرا، یہ جملہ معترضہ ہے. دأب کہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی جو مسلسل جو کوئی کام، اس کو کہتے ہیں دأب. تقول، وہ کہہ رہی تھی بوڑھی اماں اس حال میں کہ وہ مسلسل، تنفیخ کہتے پھونکنا، یعنی چولہے کے اندر پھونک رہی تھی، پھونکے جا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی صبرن، بنیہ منادہ ہے، یا بنیہ، صبرن اے بنیہ، میرے بیٹو صبر کرو، دھیرج رکھو، ستأکلون وتشبعون، ان قریب تم کھاؤ گے اور تم شکم سیر ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو. فظل الملک یمعن ناظریہ بہا حینا وبالاولاد حینا، چنانچہ حضرت امیر المومنین ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے. ناظر امان الناظر، امان نظر کہتے ہیں بالکل غور سے دیکھنا، گہرائی کے ساتھ دیکھنا. یمعن ناظرہ، ٹکٹکی باندھے کبھی دیکھتے تھے، بہا حینن، کبھی اس بوڑھی اماں کو دیکھتے، وبالاولاد حینن، اور کبھی ان بچوں کو دیکھتے. ایک سیکنڈ اس کو ایریز کرتا ہوں. وطال وقوفه في الحي حتى توجس ان يريب به الظنون، اور طال وقوفه في الحي، حي کے جمع حیا، محلہ، کالونی، بستی، اور آپ کافی دیر اس بستی میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خدشہ ہوا، توجسا خدشہ ہونا، یہاں تک کہ آپ کو یہ خدشہ لاحق محسوس ہوا، خدشہ ہوا، ان یریب بہ الظنون، کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں بدگمانی کے شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کے گمان کو اپنے بارے میں غلط کریں گے، یعنی لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں، یہ خدشہ آپ کو ہوا. یعنی کوئی دیکھے کہ امیر المومنین، یہ کوئی بندہ کھڑا ہے، پھر اگر غور سے دیکھے تو سمجھے کہ اس کو نظر آئے گا، وہ دیکھے گا کہ امیر المومنین ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا شبہات اور اس کے ذہن میں جنم لے لیں. اس لیے حضرت امیر المومنین نے آگے جو سوچا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. یمیناً لیس یبغی البین حتی یری الاولاد قد ملأوا البطون. یمیناً یعنی اقسم یمیناً، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں لیس یبغی البین، بغا یبغی چاہنا، لیس یبغی البین، بین مانے علیحدگی، جدائی، بانا یبینو انفصال کو کہتے ہیں، وہاں سے الگ ہونا، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے، یا تاآن کہ آپ دیکھ نہ لیں الاولاد بچوں کو. کیا دیکھ نہ لیں بچوں کو؟ قد ملأوا البطون، بچوں کو پیٹ بھر کر، یا بچوں کو جب تک آپ دیکھ نہ لیں کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. وما زالوا كذلك بضع ساع،
بضع، اور اسی طرح برابر جو ہے کچھ لمحے اسی طرح گزر گئے، وہ سب رہے اسی طرح کچھ لمحے تک، ٹھیک ہے، کچھ دیر تک وہ اسی طرح رہے سب. کیا کہ اب اس کی کیفیت، اس کی تفسیر اگلی مصرے میں ہے. تنفخ فی الوقود ویصرخون، وہ بوڑھی اماں ایندھن میں لکڑیوں کے اندر پھونک مارتی رہی اور بچے روتے رہے، ٹھیک ہے. فعیل تصبرا، جب کافی دیر تک اسی طرح ہوتا رہا کہ وہ حضرت امیر المومنین یہ دیکھتے رہے، یہ تو پتہ نہیں کیا چیز پکائی جا رہی ہے جو پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اتنی دیر ہو گئی ہے. تو ان کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا. ودنا الیہا، اور آپ اس بوڑھی اماں کے نزدیک گئے. وحیا قائلا، اور یہ کہتے ہوئے انہیں سلام کیا. حیا یحیی، سلام کرنا. ما تصنعین، اماں جان کیا پکا رہی ہیں. وما لبنیک ینتحبون، اور آپ کے بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور آپ کے بچے کیوں بلک رہے ہیں. قالت، اس نے کہا، جیاع، ہم جیاع، مبتدا محذوف ہے، یعنی جیاع، بھوکے ہیں. قال امیر المومنین نے کہا، لم لم یاکلون، اگر بھوکے ہیں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں. اجابت والمحاجر دامعات، اس بوڑھی اماں نے جواب دیا اس حال میں کہ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی. محاجر محجر، دامعات، اس حال میں کہ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی. کیا کہا اس نے، کیا جواب دیا. اطعم صبیتی الماء السخین، کیا میں اپنے بچوں کو گرم پانی کھلاؤں. فما فی القدر غیر حسن وماء احاول انہم یتعلنون، اس لیے کہ ہانڈی میں کنکڑ اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. احاول، میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بہل جائیں، ان کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں. لعلہم متی ملوا انتظاری، ہو سکتا ہے جب وہ انتظار کرتے کرتے اکتا جائیں. وساورہم نعاس، اور انہیں اونگ ان کے اوپر طاری ہو جائے، اونگ سرایت کر جائے ان کے اندر، پھر وہ کیا ہو جائیں، یہجعون، اور پھر سو جائیں. لعلہم، فقال لها، یہ سن کر حضرت امیر المومنین نے اس سے کہا، لقد اخطأت رائن، آپ نے غلط سوچا ہے. وَأَوْرَثْتِ الصِّغَارَ ظَنًا وَهَوْنًا، اور آپ نے اپنے بچوں کو کمزور اور لاغر کر دیا ہے، یعنی لاغری اور کمزوری کے حوالے کر دیا ہے. فَلِمَ لَمْ تَعْرِضِي شَكْوَاكِ يَوْمًا عَلَىٰ أُمَرَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عرض یعرض پیش کرنا، لیما لم، کیوں نہیں پیش کرتی ہو اپنی فریاد کسی دن، علی عمر امیر المومنین، عمر امیر المومنین عمر کے پاس اپنی فریاد کسی دن کیوں پیش نہیں کی آج تک. اذن لکفاکی مر العیش مما یجود ولم یکن عمر زنینا، تب اگر تم پیش کرتی تب وہ تمہاری زندگی کی تلخ لمحوں کو جو ہے وہ کے لیے وہ کافی ہو جاتے، یعنی تمہاری تلخی کو، تمہاری زندگی کی جو ہے تلخ ایام کو وہ دور کر لیتے. کیسے؟ مما یجود، ان چیزوں کے ذریعے جو وہ تمہیں دے دیتے، سخاوت کرتے ان چیزوں کے ذریعے سے، یعنی تمہیں راشن اور تمہاری ضروریات کو پورا کر کے تمہاری زندگی کی پریشانی اور تنگ حالی کو وہ دور کر دیتے. ولم یکن عمر زنین، اور عمر زنین یعنی بخیل بھی نہیں ہے، کنجوس بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا، فقالت لا سقط عمر الغوادی، لا سقط عمر الغوادی، عمر کو بادل عمر کے اوپر نہ برسیں، یعنی عمر کے اوپر ابر کرم نہ برسے. وَنُكِّسَ بَنْدُهُ فِي الْعَالَمِينَ، بندن کہتے ہیں جھنڈے کو.
اور ان کا جھنڈا اور ان کا پرچم ہمیشہ سرنگوں رہے پوری دنیا میں. یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے فقالت سے. ٹھیک ہے.